اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 95۔ کان لم یغنوا فیہا الا، سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس آیت نمبر 96 سے موسیٰ علیہ السلام کا جو تیسرے نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد یہاں پر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے جن کو تورات عطا کی گئی تھی، پھر یہ بنی اسرائیل کے اصل آزاد کرانے والے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تیسرے نبی کا تذکرہ آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند اور سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا۔ اب کھلی سند کون سی تھی؟ ان کو جو دو نشانیاں دے کر بھیجی گئی تھی، ان ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، عصا اور ید بیضا۔ جو ان کا عصا جو تھا، جو لاٹھی اسٹاف تھا ان کا تھا، بڑا سانپ بن جایا کرتا تھا، اور جو ان کا ہاتھ تھا وہ اگر ایسا چمکتا ہوا نکلتا تھا جیسے سورج کی مانند چمکدار ہو جایا کرتا تھا۔ نشانی مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، یعنی کہ جو سلطنت کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا، سیدھا نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا، یعنی فرعون جو ہوگا وہ لیڈ کرے گا اپنی قوم کو، اور جتنے بھی اس کے ماننے والے ہوں گے یا جتنے بھی اس کی طرح اس کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں گے، سب کا وہ لیڈر بن کر آگے کھڑا ہوگا۔ اور جو قیامت میں جو 120 صفحے بنیں گی، اس میں سے 80 صفحے ایمان والے کی ہوں گی، ہے نا، 40 صفحے کافروں کی ہوں، مطلب اس امت کی 120 صفحے ہوں گی، باقی 40 صفحے دوسری قوموں کی ہوں گی، اور پھر اس میں سے چھٹائی کر دی جائے گی، سب کو چھانٹ دیا جائے گا، کچھ فرعونیوں میں چلے جائیں گے، جو جس کی پیروی کرتا رہا اس کو اس کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دیں گے ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے جو مجرم ہو وہ آج الگ ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر تھا۔ قیامت کے روز وہ طرف اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے قرار ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو دے دے۔ یہ چند بستیوں کی یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا چکے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند لوگوں کے بارے میں بتایا، اس سے بھی کئی زیادہ لوگ جو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیے، جن کے بارے میں تمہیں تذکرے نہیں کیے گئے، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، یعنی کچھ بستیاں ابھی بھی جیتی جاگتی ہیں، اور مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب تو دیا لیکن ان کو عبرت کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا ہے کہ لوگ دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور کچھ کو بالکل اس طریقے سے غائب کر دیا کہ جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اب آپ ہی اپنی ذات پر ظلم کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاک و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، یعنی جن سے یہ لوگوں نے آنکھیں موند رکھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ ان پر ظاہر کر دے گا قیامت کے دن۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک
ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دن اس قیامت کو ان کے سامنے رونما کر دیں گے تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی سوائے وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. اس میں خصوصاً فرشتے ہوں گے اور جو کہ گواہیاں دیں گے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان والا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس میں سے اس کی سزا مکمل کرنے کے بعد اسے جنت میں ڈال دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہرگز کامیابی نہیں کہا کہ کوئی دوزخ میں جا کر پھر جنت میں جائے. جس طرح سمود نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے ہم چاہتے ہیں 40 دن جہنم میں رہ کر اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کا صبر کہ ایک سیکنڈ کی جو یہاں پر بھاپ نہیں برداشت کر سکتے وہ وہاں پہ جہنم کے 40 دن کی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں رہیں گے اور یہاں کا دن وہاں کا دن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ کہ کوئی جنت میں ڈال دیا جائے اپنی سزا بھگتنے کے بعد. لیکن اللہ نے فوز العظیم کس کو کہا ہے؟ بڑی کامیابی اس کو کہا ہے کہ کوئی شخص اگر جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں ڈال دیا جائے تو بس وہی کامیاب ہو گیا. کامیابی یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جا کر پھر جنت میں جایا جائے. کامیابی یہ ہے کہ جسے ومن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا جائے، اصل کامیابی وہ ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اور اللہ یہ کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچانا چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. مطلب اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کیوں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا صلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. یعنی کہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی جنتیں ملیں گی اور اس کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ کبھی ان سے نہ چھینی جائیں گی، نہ کم ہوں گی، نہ ختم ہوں گی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کر کسر ہو. یعنی کہ ان کو بھی سزا دی جائے گی اور ان کے جو باپ دادا ہیں ان کو بھی سزا دی جائے گی. کسی کی بھی سزا میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. اور اس سے پہلے سورہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے کیونکہ تمہیں دیکھ کر بھی کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے جس طرح آج اس کتاب یعنی قرآن کریم کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عذاب کا دن اور قیامت کا دن پہلے ہی لوح محفوظ میں مقرر نہ کر دیا ہوتا تو جب انہوں نے نافرمانیاں کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے نافرمانیوں کی پاداش میں پکڑ لیتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقع ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی حد سے نہ بڑھو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا. یعنی کہ یہ تمہیں کسی نہ کسی طرح باتوں میں الجھانا چاہیں گے، تم قطعی ان کی باتوں میں نہ آ جانا. انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ہم جو ہے آپ کے اللہ کو مان لیں گے، یا آپ 1 سال مان لیں ہم 1 سال آپ کے اللہ کو مانیں گے. تو اس طریقے سے میوچولی ہم کیا کر لیتے ہیں، ایک ایک رب کی عبادت کر لیں گے. 1 سال اللہ کی عبادت کر لی جائے گی، 1 سال معبودوں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ کسی بھی قسم کی جو یہ
وہ لے کر آ رہے ہیں تدبیریں، اور جو مطلب آپ کے سامنے یہ ساری چالیں ان کی جو چلی ہوئی ہے، کسی میں بھی آپ مطلب ان کی طرف رجوع نہ کر لینا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد مل سکے۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات کے گزرنے میں، یعنی کہ دن کے دونوں سرے یعنی کہ فجر اور مغرب کی بات ہو رہی ہے، دونوں سروں پر بھی نماز قائم کرو، اور کچھ رات کے حصے میں یعنی عشاء کی نماز۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اگر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی اگر برائی سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے فوراً سے کوئی نیکی کر لی جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ کمپنسیٹ کر دے اس کے علاوہ، اور جو چیز ہے جو تھوڑا بیلنس ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، برائیوں کو نیکیوں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر کن لوگوں کے لیے؟ جو ذاکرین ہیں، جو یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو ماننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، یعنی کہ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو نیکیوں کا حکم نہیں دیتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، بہت کم ہی لوگ ایسے تھے جو یہ کام کرتے تھے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معمور کیا تھا، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، یعنی کہ وہ لوگ بچا لیے گئے جو ایمان لائے اور اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو انہوں نے کیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دے دیے گئے، یعنی ان کے مال اور ان کے اولاد ہے، ان کی دولتیں، اسی میں وہ الجھے رہے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی جس بستی میں اصلاح کا کام چلتا رہتا ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکے جانے کا کام ہوتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو یکلخت تباہ نہیں فرماتا۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اس سے پہلی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انسانوں اور جنوں میں سے جن کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے تمہیں تسلی دی جاتی ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اہل ایمان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے القابات، ان کو برے برے ناموں سے ان کا مذاق کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایسے تمسخر کرنے والے، ایسے لوگ جو تمہیں کیا کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، زبانی تکلیف دیتے ہیں یا ذہنی یا کسی بھی قسم کی تکلیفیں دیتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی کچھ امتیں گزر چکی جن کے نبیوں کو اور اہل ایمان کو تکلیفیں دی گئی، حق کی مطلب دعوت دینے والے کی راہ میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دی جو دین حق میں کام کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے رہیں گے، یعنی تم گناہوں میں پڑے رہو، ہم اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کام کرتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق انجام دے گا۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اس پر بھروسہ رکھ جو
رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے سے جڑنے کا طریقہ یہاں پر بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور کثرت سے استغفار کرتے رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، ذاکر بنے رہو، اللہ سے مغفرت مانگنے والے تائب بنے رہو اور عابد بنے رہو، عبادت کرنے والے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، اور کیا کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو اور ساتھ میں استقامت دکھاؤ اور صبر کرو۔ تو یہ کچھ چند چیزیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے بتا دی کہ عابد اور تائب یعنی توبہ کرنے والا عابد بن جاؤ، تائب بن جاؤ۔ یہ جو آخری رکوع ہے نبیوں کے قصے کے بعد، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو شارٹ میں وہ ذکر کر دیا۔ عبادت کرو، معافی مانگو اور ذکر کرتے رہو اللہ کا، اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی آیات میں غور و فکر کرو، کونیا نشانیاں ہو یا شرعی نشانیاں ہو، دونوں علامات میں غور کرو، غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے دلوں میں کچھ جماؤ پیدا ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، استقامت رکھو، اسٹیٹ فاسٹنس، اور ساتھ میں صبر کرو۔ یہ ساری چیزیں کر لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اب یہاں سے سورہ نمبر 12 سورہ یوسف ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ اب یہ سورہ یوسف جو ہے اس کی بہت زیادہ مناسبت ہے سورہ طٰہٰ سے، جس طرح یہ جو مکمل ترین سورہ ہے سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں۔ سورہ طٰہٰ میں جو ہے یوسف یہاں پر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ طٰہٰ کے 5 رکوع میں لگاتار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اب سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو بنی اسرائیل ہیں وہ مصر کو پہنچے، اور سورہ طٰہٰ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہے مصر سے باہر نکالے گئے اور اپنے شہر کو پہنچے، اپنے بیت المقدس میں یروشلم کو پہنچ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں تذکرہ کیا ہوا ہے، تو کافی سملیرٹیز ہے دونوں میں۔ ساتھ میں یہ جو سورہ یوسف ہے اس کے اندر 12 رکوع ہیں اور بہت ہی خوبصورت ترین، مطلب ایک ترتیب سے پڑھی بھی جائے تو یہ سورہ بہت زیادہ واضح ترین سورہ ہے اور سب کچھ کلیئر کر دینے والی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے لیسنز ہیں جو کہ ہم نے غور و فکر کرنے پر بہت سارے ہمیں اس سے سبق ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، سورہ یوسف نازل کیوں کی گئی؟ اب یہ جو تھے تو مدینے کے جو یہود تھے، انہوں نے مشرکان مکہ کو، مکہ کے قریش کو بھڑکا دیا تھا پہلے سے ہی کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم نے تصدیق کرنی ہے، ذرا جاننا ہے کہ یہ واقعی نبی برحق ہیں، تو ان سے پوچھو کہ یوسف اور بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ کے ساتھ ان کو عزیز بنا دیا گیا اور سارے ان کو خزانچی بنا دیا گیا، ٹریجر، اتنے سارے عہدے ملے، وہ بادشاہ بنے، یہ سب ہمیں سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پہنچے کیسے، وہ ان سے سوال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی پوری جو سٹوری تھی وہ ایک ترتیب کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ نازل کر دی یہاں پر، اور ان کو بتا دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے اور بنی اسرائیل کس طرح سے یہاں پر مصر پہنچے ہیں، یعنی ایجپٹ، وہ رہنے والے یروشلم کے، لیکن یہ مصر کیسے پہنچ گئی، تو اس کا تذکرہ ہم سورہ یوسف میں دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، 3 صورتیں آ رہی ہیں لگاتار، سب تینوں کی تینوں یہ 3 کے جوڑے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے یونس پڑھی، پھر ہود پڑھی، اب یوسف پڑھ رہے ہیں، تینوں میں الف لام را سے شروع ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مناسبتیں ہیں ان کے اندر ہیں، اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ الکتاب المبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا کہ یہ کتاب محکم ہے
اور یہ کتاب مفصل ہے، تفصیل سے بیان کی گئی ہے، پختہ، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، بہت ساری خصوصیات صرف اس کتاب کے متعلق قرآن میں آئی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا یہ روشن ترین کتاب ہے، اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اور صاف صاف کلیئر کلیئر بالکل مبین اس کی واضح بیان کی ہوئی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں۔ اب عربی میں کیوں نازل کیا؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب زبانوں کے اوپر جو ترجیح دی ہے اس زبان کو دی ہے، اور جنت کی زبان کو بھی اس پسند کیا ہے عربی زبان کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری جو میسج تھا اپنا اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اور چونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دو طریقے کی ہے، ایک خصوصی ایک عمومی، جو خصوصی بعثت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اہل عرب کی جانب تھی، اور جو عمومی ہے وہ تمام نوع انسانی کی طرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو یہ عربوں کے لیے کہہ دیا کہ یہ عربی زبان میں نازل کر دیا گیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم اٹھ کر کہنے لگو یہ کون سی زبان میں نازل کر دیا گیا، وہ ہبریو زبان جو چلی آ رہی تھی تورات کی اسی میں ہم نازل کر دیتے، تو نبی اب تو تم پھر یہ مدعا اٹھاتے کہ نبی تو عربی اور زبان اجمی، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو تم اس طرح سے بھی سکون نہ بیٹھ سکتے تھے، اسی لیے ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اب عربی زبان کی بھی اپنی بہت ساری اہمیتیں ہیں، اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس زبان کے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے اور اس کے گرامر کو سیکھنے سے انسان کی جو حکمت ہے اس کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے زمانے میں یہ زبان سیکھنا فرض کر دیا تھا، وہ یہاں تک کہ اگر کسی بچے کو کھیلتا ہوا بھی دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جا کر عربی زبان کو سیکھو، گرامر کو سیکھو۔ تو اور اگر وہ چلتے دوڑتے اگر کسی کے زبان سے کوئی گرامیٹیکل مسٹیک سن لیتے تھے، وہ زبان میں مطلب کوئی ایسی بات کر دیتا تھا کہ جس میں انہیں لگتا تھا کہ زبان کو کچھ توڑ موڑ دیا گیا ہے، تو وہ اس سے کہتے تھے کہ جاؤ جا کے اپنی زبان کو کریکٹ کرو، اپنی جو یہ عربی زبان ہے اس کے اندر سدھار پیدا کرو۔ تو یہ اتنی فصیح اور بلیغ اور اتنی وسیع اور اتنی وائڈ اور اتنی زیادہ خزانے رکھنے والی زبان ہے کہ بندہ اگر اس کے گرامر اور اس کی جو مطلب اس سے واقف ہو جائے، تو یہ جو قرآن ہے اس کو ایک مطلب اس کے معجزات سے وہ واقف ہو جائے بہت حد تک۔ جب انسان یہ عربی زبان سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن کے معجزے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کی جو گہرائیاں ہیں اس کے اوپر کھلنے لگتی ہیں۔ تو یہ زبان بھی سیکھنا بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو زبان عربی میں نازل کیا، اہل عرب کی جانب نازل کرنا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں قرآن میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کرنے کے بعد آسان بھی کیا ہے، کیونکہ یہ صرف اہل عرب کی جانب تو نازل نہیں ہو رہی تھی، تمام لوگوں کی جانب نازل ہو رہی تھی۔ تو اب وہ جو ہوں گے اجمی لوگ بھی ہوں گے جن کو عربی نہیں آتی ہے، تو اللہ نے ان کے سیکھنے کے لیے بھی اس زبان کو آسان کر دیا۔ پوری میتھمیٹیکل لینگویج ہے، جو بندہ میتھس کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے تو عربی زبان کا گرامر سیکھنا بہت اس کے لیے مطلب باعث مطلب وہ ہوگا، خوشی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، کیونکہ تم اہل عرب و عربی جانتے ہو، اس لیے ہم نے عربی زبان میں ہی نازل کیا اس کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، اور ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے، تمہیں تو کوئی خبر نہیں تھی کہ کوئی یوسف نام کے بھی نبی گزر چکے ہیں، یہ تو تمہارا رب ہی ہے جس نے تمہیں ان سے واقفیت کروا دی۔ اور اس سے پہلے سورہ میں اتنے نبیوں کے جو تمہیں نام بتا دیے گئے، وہ سارے کے سارے تمہارے رب کے ہی بتائے ہوئے علم کے بنا پر ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اب یہاں پر نوٹ کرتے جائیں، رکوع کے نام نوٹ کرتے جائیں۔ یہ پہلا رکوع ہے، 12 رکوع پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ پہلے رکوع میں یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ یوسف علیہ السلام بیسیکلی ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جس میں سے 10 بیٹے جو تھے ایک ماں سے ہیں، اور وہ سارے کے اور دوسری ماں سے ہیں 2 بیٹے، ایک ہیں یوسف علیہ السلام اور ایک ہے بنیامین۔ اب بنیامین اور یوسف علیہ السلام میں سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ جو یعقوب علیہ السلام کو عزیز تر تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ ایک تو ان کا حسن بھی با کمال تھا، دوسرا یہ کہ ایک جو بیٹے سے
محبت ہوتی ہے, جو چھوٹے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے, تو وہ کچھ ان میں یعقوب علیہ السلام میں یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ میلان زیادہ تھا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے چاند ہیں, وہ مجھے سجدہ کر. جواب میں اس کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا دینا, در پر تیرے در پر آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے, اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا, اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھا دے گا, اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح سے اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. اب یہاں پر چونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے لیے چننا ہے. وہ نبوت کے کچھ آثار ہوتے ہیں, کچھ الہام ہوتے ہیں, اور الہام کا جو 40واں حصہ ہوتا ہے وہ خواب ہوتا ہے. تمام نبیوں کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کا جو خواب دکھا تھا, تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرمانے والا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو خواب دکھایا ہے اس کو سچ کر کے رہے گا. تو یہ جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک تو نبوت کے لیے چنا, ساتھ میں وہ خوابوں کی تعبیر بہترین تعبیر بتا سکتے تھے. تیسری وہ باتوں کی حکمت کو سمجھا کرتے تھے. وہ جو باتوں کی گہرائی تک پہنچنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ بھی ایک صلاحیت بخشی ہوئی تھی. آیت نمبر 6, لقد کان فی یوسف و اخوۃ آیات للسائلین. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کی بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی کہ جو سوال کر رہے تھے مشرکان مکہ کہ یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچ گئے, ان کے جو بنی اسرائیل کیسے مصر پہنچ گئے, تو اس کے اندر کیا ہے, بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا. اب یہ دوسرا رکوع ہے, یہاں پر یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائی پلاننگز کر رہے ہیں. پہلا رکوع تھا یوسف علیہ السلام کا خواب, دوسرا رکوع ہے ان کی پلاننگز. تو اب یہ ہم رکوع کے نام کیوں آپ کو مینشن کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو کچھ معجزہ اس کا بتانا ہے, تو اسی لیے رکوع کے نام آپ لوگ نوٹ کر سکے تو نوٹ کر لیں. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے ان کی پلاننگ, ان کی چالیں شروع ہو گئی. جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کی یوسف علیہ السلام کے خلاف چالیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا, یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین دونوں ہمارے والد کو ہم سے سب سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا کا پورا جتھا ہیں, یعنی کہ 10 لوگ ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک چکے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو, تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا. اب دیکھیں شیطان کس طرح سے انسان کو پھسلاتا ہے کہ وہ پہلے اس سے گناہ کروا لیتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ تم گناہ کر لو, بعد میں کون سا, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کر دے گا. تو اس بنا پر وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے. اب یہ گناہ کر لیتے ہیں, اس پر ان میں سے ایک بولا. اب یوسف علیہ السلام کے جو سب سے ان بھائیوں میں جو تھوڑا سمجھدار تھا, وہ شاید سب سے بڑا والا جو بھائی تھا لاوی, اس نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو, اگر کچھ کرنا ہی ہو تو اسے اندھے کنویں میں پھینک دو, کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا, ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, یعنی کہ تم ہمارے ساتھ نہ کھیلنے کے لیے بھیجتے ہو, نہ ہمارے ساتھ کھلا چھوڑتے ہو, آپ ذرا بھی ہمارے پر اعتماد نہیں کرتے کہ ہم یوسف کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, یعنی کہ ہم تو ہیں اس کے بھائی, تو کیوں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, کچھ دیر چر چگلے گا اور کھیل کود بھی کر لے گا اور دل بہلا لے گا. یعنی آپ ان کو کیوں ہمیشہ گھر میں اپنے سامنے آنکھوں کے رکھ دیتے ہیں, آپ ذرا اس کو کھیلنے کے لیے آزاد کر دیں, اسے میدان میں کھلا چھوڑیں تاکہ وہ تھوڑا کچھ انجوائے کرے ہمارے ساتھ, ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے, یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر تم اسے دور مجھ سے کر لیتے, اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا پھاڑ چیر نہ دے.
جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ، یعنی تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، تم اپنی کھیل کود میں لگ جاؤ، اور وہ میرے بچے کو کیا کر دے، بھیڑیا کھا جائے، تو تم غفلت برتو گے اور میرے بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے میں اسے نہیں بھیجتا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہمیں ایک جتھا ہے، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہو گئے، یعنی کہ اب ہم سے پھر نکما کون ہوگا کہ اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے، یعنی آپ ایسے گمان بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح اصرار کر کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی تمہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں موت آ جائے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جو انہوں نے سازشیں کی ہیں اس کا بدلہ انہیں چکا دیا جائے گا اور وہ سبق سیکھ جائیں گے۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا معاملے نما ہونے والے ہیں اور کیا سارا کچھ درپیش ہوگا، یہ تو بس کیا جو انہوں نے چالیں چلی تھی وہ چل کر چلے گئے ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ لگانے میں لگ گئے، یعنی کہ ہمیں ایک ریسنگ شروع کر دی تھی ہم بھائیوں نے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، یعنی کہ تم جھوٹ بھی بول رہے ہو اور اتنا بڑا کام کر کے آ گئے ہو میرے بچے کے خلاف، اور تم اس پر یہ ساری باتیں کر رہے ہو، اور تمہارے نفس نے اور شیطان نے مل کر تمہیں یہ سارے جو برے کام ہیں تمہارے لیے آسان کر دیے۔ اچھا، صبر کروں گا، یعنی صبر جمیل کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگنی بہتر ہے، یعنی کہ میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، میں تو صبر کر جاتا ہوں، صبر کا گھوٹ پی جاتا ہوں۔ یہ ثبوت کے طور پر کیا لے کر آئے تھے، ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آ گئے اور اس پر کسی جانور کا خون لے کر، بکری ذبح کی، اس کا خون لگا کر لے کر آ گئے، کہا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اٹھا کر لے گیا۔ چونکہ نبی جو تھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اتنی تو حکمت ان کے بھی پاس تھی کہ وہ بھیڑیا جو تھا یوسف علیہ السلام کو تو لے گیا اور ان کی شرٹ چھوڑ گیا ہے، ان کا جو قمیض ہے وہ چھوڑ گیا، اور وہ قمیض پر نہ کسی قسم کا خروچ ہے، نہ کسی قسم کا نشان ہے، وہ صرف اور صرف خون لگا ہوا ہے، نہ ناخنوں کی طرف سے چیرا ہوا ہے، نہ کچھ بھی ہوا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جھوٹ گڑا ہے میرے سامنے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، یعقوب علیہ السلام کو، یہ وحی کر دی کہ آپ صبر کر جائیں، یہ جو سارا کچھ ہے وہ اس کا یہ جو بدلہ ہے یہ پا کر رہیں گے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، وہ جو پانی نکالتے ہیں ان کو سکا کہا جاتا ہے، تو اس نے جا کر کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے گیا۔ ایک قافلہ وہیں سے گزر رہا تھا، یہ یہ جس جگہ پر رہتے تھے، یعنی کہ جو یہاں پر جس وادی میں یہ لوگ رہتے تھے اس کے باہر، یعنی اس شہر کے باہر کے جگہ پر ایک کنواں تھا، اس میں جا کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لٹکا دیا۔ اب وہ لٹکانے کے بعد یہاں سے چلے گئے اور یہیں سے وہ کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، نگرانی بھی رکھے ہوئے تھے کہ کون ان کو لے جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو تھے روز آ کر دور سے دیکھتے رہتے تھے کہ مطلب کوئی یوسف علیہ السلام کو لے تو نہیں جاتا، کوئی قافلہ آئے اور ان کو لے جائے۔ تو ایک قافلہ وہاں پر رکا، سکے نے جو کنویں میں سے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو تھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، کیونکہ اس دور میں غلام بچے بھی بکا کرتے تھے غلام کی صورت میں، اور سارا آدمیوں کا بھی کیا کیا جاتا تھا، اور لڑکیاں، لڑکے، بچے اور جو انسان ہوتے تھے بک جاتے تھے، ان کی غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی، مارکیٹ ہوتی تھی، اس کے اندر بولیاں لگائی جاتی تھی اور غلام بکا کرتے تھے۔ تو یہ خوش ہو گئے کہ ہمیں ایک غلام ہاتھ لگ گیا، اب ہم اس کو بیچ کر اچھی خاصی رقم کما لیں گے۔
حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا۔ یہ جو کون لوگ ہیں؟ یہ جو بھائی تھے وہ جو پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ کون قافلہ آ کر لے جاتا ہے، تو وہ جب قافلے نے ان کو ڈول میں نکالا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے، آپ اس کو لے جائیں اور کہیں پر بھی یہاں کے بجائے کہیں دور جا کر اس کو بیچ دیں، اس شہر میں نہ بیچیں اور ہمیں اس کے لیے اتنے اتنے درہم دے دیں۔ اور اس قافلے سے انہوں نے درہم لیے اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا۔ اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، یعنی کہ وہ جتنے قابل، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بننے والے ہیں، تو انہوں نے کچھ چند سکے لے کر یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مطلب اتنا سستا سودا کر دیا اپنے بھائی کے لیے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اب یہاں سے سیڈکشن کے بارے میں آ رہا ہے کہ عزیز مصر جو ہے ان کی بیوی نے ان کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، تو یہاں پر تیسرا رکوع ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، عزیز مصر نے، یعنی وہاں کا جو منسٹر تھا، اس نے خرید لیا، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ زلیخا اور عزیز مصر جو تھے وہ پورتفار، اور دونوں جو تھے انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھ لیا اور کہا کہ شاید اگر یہ ہمارے کچھ کام آ جائے اور ہمیں منافع بخشے، اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ نکالی۔ اب دیکھیں یہ کیسے پہنچ گئے، مصر پہنچ چکے ہیں۔ ان کی قوم کیسے مصر پہنچی وہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کا تو مصر میں انٹری ہو گئی، تو یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا ان کا، مصر میں یوسف علیہ السلام اور ان کے نسلیں کیسے پہنچی، تو یہ مصر میں پہنچ گئے یوسف علیہ السلام۔ اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکال دی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کر دیا، یعنی کہ ان کو معاملہ فہمی یعنی کہ باتوں کی تہ تک یوسف علیہ السلام کو اتنا زیادہ حکمتیں دے دی کہ وہ ہر چیز کی تہ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اور مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو سے قوت عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے عطا کر دی، اور علم، اور ان کو بہت سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی بنا پر سرفراز فرمایا تھا۔ وہ اس پر ڈورے ڈال کے مصر عزیز مصر کی بیوی کا ایک روز دروازے آ جاؤ، یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مہلت بخشی ہے۔ ہاں، آ گئی آیا تھا قتل کر، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، حابیل اور قابیل کے قصے میں تو حابیل نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالمون، تو یہاں پر انہوں نے یہ کلمات کہے، معاذ اللہ، میں اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کام سے کے لیے جس کی طرف تو مجھے بلاتی ہے۔ خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے، اور میں یہ کام کروں کہ ایسا ظالم بھی فلاح پاتا ہے، یعنی کہ میں عزیز مصر کی بیوی کے حق میں خیانت کروں، جس نے مجھے پالا ہے اور مجھے رزق دیا، تو میں اس کے حق میں خیانت کروں، وہ اس کی طرف بڑھی، اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کے ایمان کی حفاظت نہ فرما دیتا تو یوسف علیہ السلام بھی پھر اپنا آپا کھو دیتے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ